अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الذين وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کو پختہ کر لینے کے بعد ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل ما جو ہمارا حکم دیا اللہ نے بہ اس کے ساتھ ان یوصل کہ اسے جوڑا جائے، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے وہ اس سے کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ کیف تکفرون تم کیسے کفر کر سکتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے امواتن مردے، تم اللہ کا کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تم تو مردہ تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر ہم نے جو فاسق لوگ ہیں، فاسق لوگ، ان کی علامات کے بارے میں تھوڑا سا سمجھا تھا، اور فاسق کے بارے میں بھی کہ فاسق کسے کہا جاتا ہے۔ عموماً جو معنی ہے ہمارے معاشرے میں جس لفظ کے لیے یا جس شخص کے لیے فاسق استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ گنہگار ہو، چھوٹے بڑے گناہ کرنے والا، وہ فاسق ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ ہر فاسق جو ہے اسے ہدایت نہیں آئے گی، کیوں؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ سوائے فاسق لوگوں کے اور کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یعنی جو فاسق لوگ ہیں وہ گمراہ ہوں گے ہی۔ تو کیا یہی کیس ہے؟ اس بات کو کلیئر کر لیں۔ جیسے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ منافق جو مکہ کے ہیں، سوری مدینہ کے جو منافق ہیں، ان کا جو ایسے کہہ لیں کہ بربادی و تباہی میں جو ان کا مرتبہ ہے وہ ہمارے دور میں پائے جانے والے منافقین سے بہت بہت ہی مختلف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہے، جو بندہ جو ہے نا وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافق ہے، حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ کیا نام ہے گالیاں دیتا ہے لڑائی جھگڑے پر، وہ بندہ منافق ہے۔ تو کیا یہی کیس ہے کہ وہ منافق بالکل ویسا ہی منافق بن جاتا ہے جیسے کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، جیسے کہ مدینے کے اندر منافقین موجود تھے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، تو یہ کیس ایسا نہیں ہے۔ جو مدینے کے منافق ہیں ان کے کفر کی اور ان کی تباہی کی جو ہے وہ کیٹیگری ہی مختلف ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اس آیت کے اندر جو کچھ سمجھا تھا، کوئی ریپیٹ کرنا چاہے گا؟ کوئی اوور ویو یا ریکیپ تھوڑا سا اس آیت کے بارے میں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جی
الذين ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. میرے خیال میں جو 2-3 دن کا وقفہ پڑا ہے یہ آپ لوگوں کو بھی اچھا، اب ہم واپس آتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا ریکیپ کر لیتا، لیکن بات کو آگے چلانے کے لیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہم نے سمجھ لیا ہے اور کس موضوع پہ ہماری بات چل رہی ہے. تو تھوڑے سے اشارے کے لیے کہ یہاں پہ جو ایک اہم چیز جو بیان ہو رہی ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ، تو یہاں پہ ہماری جو نسبت ہے، ہمارا جو تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہے عہد. کون سا عہد؟ یہ عہد الست جسے کہا جاتا ہے. اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ روح کے ساتھ تو ہے ہی، ٹھیک ہے، اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید مدد دیتا ہے. یہ ہمارے لیے جو ہے ایک سہارے کا سبب بن جاتا ہے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ دنیا میں تمام رشتے مثال کے طور پر دوستی اور میاں بیوی کا تعلق یا رشتہ، یہ ایسا رشتہ جس کا انسان انتخاب کرتا ہے. لیکن کچھ ایسے رشتے ہیں جن کا انسان انتخاب نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ رب العزت ان رشتوں کا انتخاب کرتا ہے. بچوں کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، والدین کی صورت میں. بعض دفعہ لگتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر جو بہن بھائی ہیں ان کا آپس میں جو تعلق ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے، وہ ایک کمال کی حد تک ہے. اور اسی گھر میں کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ انتہائی زیادہ خشک مزاج، انتہائی زیادہ اختلافات اور جھگڑے وغیرہ پائے جاتے ہیں. اب اس آیت کے اندر اب چونکہ ہم رشتے کی بات کر رہے ہیں، ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہماری روح کے ساتھ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ خراب ہونا شروع ہوتا ہے یا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق خراب کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اور باقی رشتوں کو امپیکٹ یا باقی رشتوں پہ اثر انداز نہیں ہوتا. باقی رشتے بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ جب انسان اپنے رب سے قطع تعلقی کرتا ہے تو سب سے پہلے جو رشتہ خراب ہوتا ہے وہ انسان کا اپنے والدین کے ساتھ خراب ہوتا ہے، اور اس کی مثال یورپ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق خراب ہونے کے بعد سب سے پہلے جو رشتہ افیکٹ ہوتا ہے وہ والدین کا ہے. والدین کا ہی رشتہ کیوں افیکٹ ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے بچوں کا والدین کے ساتھ اور والدین کا بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے، پھر بہن بھائی. آپ کو بہت کم مثالیں ملیں گی جہاں پہ مثالی طور پر کوئی ایسے رشتے موجود ہوں جہاں پہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ یا بچے اپنے والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے آپس میں اچھے تعلقات ہوں. نہیں تو جس حد تک والدین اپنے بچوں سے آوازات تنگ ہیں اور جس حد تک بچے اپنے والدین سے تنگ اور بیزار ہیں، یہ ہمیں آج کل کے دور میں سمجھنا مشکل نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ تھا کہ چونکہ اللہ رب العزت ہمیں پری ہیومن ہسٹری، ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تاکہ ہم سمجھ لیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیا لینے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت بڑے ہی خوبصورت انداز سے ان لمحوں کو اور ان واقعات کو ان آیات میں کور کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے عہد کے ذریعے ہمیں یاد کروا دیا کہ بھئی تمہارا اور میرا ہم کلام ہونا اور آپ کا مجھ سے عہد کرنا یہ مجھے یاد ہے، اور تمہیں بھی اچھے طریقے سے یاد تھا، لیکن
اب تمہیں یاد نہیں ہے تو میں پھر بھی تم پہ احسان کر کے تمہیں یاد دہانی کروا رہا ہوں تاکہ تم اپنے وعدے کی طرف لوٹ آؤ۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ جب ہمیں یہ لگا کہ نہیں، مجھے واپس اس عہد پہ لوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس عہد کے پاس کرنے کی یا اس عہد کی جو عہد کا جو لاج رکھنی چاہیے میں نہیں رکھوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بھول گیا کہ میں اپنا بہت بڑا نقصان کروں گا۔ کیسے نقصان کروں گا؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جیسے ہی انسان اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو خراب کرتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتوں کو برباد کرتا ہے۔ جیسے ہی قریبی رشتوں کو برباد کرنا شروع کرتا ہے تو زمین میں فساد، مثال کے طور پر یہ فساد کیسے ہوتا ہے؟ میں نا اس موضوع پہ کافی انٹرسٹنگ تھی، مجھے دلچسپی تھی مجھے کہ ایک پاکستان کے اندر پیدا ہونے والی بچی اور ایک امریکہ کے اندر پیدا ہونے والی بچی، ان دونوں کی سوچ میں کہاں پہ فرق آتا ہے، کہاں پہ ماحول خراب ہوتا ہے، کہاں پہ جا کے یہ اس حد تک جو ہے نا وہ لائن سے اترتے ہیں کہ ان کو پھر کنٹرول کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے یاد رکھنا کہ جو یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ یہ ساحل بھائی بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی سب سے پاورفل انڈسٹریز ہیں، بندے کو طاقت چاہیے تو بندوقیں، اور عورت خوبصورتی چاہیے تو اس کے لیے کیا نام ہے، کاسمیٹکس، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاسمیٹکس جو انڈسٹری ہے اس کی جو ورتھ ہے وہ تو دوسرے نمبر پر ہے نا دنیا کی، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوگا کہ اگر لوگ جو پروڈکٹ نہیں خرید رہے تو ان کو کیا فائدہ ہے، جو نہیں خرید رہے، جو خرید رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہے؟ اب اس چیز کو سمجھیے گا۔ بزنس کا اصول ان ممالک کے اندر کچھ ایسے ہے کہ اگر آپ میری دکان پہ آ کے مجھ سے سودا خریدیں گے تو آپ میرے دوست ہیں، اور اگر آپ مجھ سے سودا نہیں خریدیں گے تو آپ میرے دوست نہیں بلکہ میرے دشمن ہیں، خواہ آپ کو ضرورت ہو نہ ہو۔ مثال کے طور پر ابھی بائیکار جو ہے، بائیکار کے ذریعے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہر وہ ملک جو ان کی پروڈکٹس نہیں خرید رہا وہ ان کے لیے اچھا ملک نہیں ہے۔ تو اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے کیا کچھ حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ آپ سمجھیے گا کہ کاسمیٹک انڈسٹری اپنے کلائنٹس کو کیسے اٹریکٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے اپنے بزنس کو آگے لے کے چلتی ہے۔ یاد رکھ لینا، جتنی یہ انڈسٹری ہے یہ فنڈ کرتی ہے فلموں کو، ٹھیک ہے، ہالی ووڈ، بالی ووڈ کو، لالی ووڈ کو، اور آگے وہ جو لوگ ہیں جس طریقے سے اپنا مٹیریل تیار کرتے ہیں، کانٹینٹ تیار کرتے ہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اگر ہم ان نگاہوں سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کس چیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس کی ایک ہلکی سی مثال دوں گا۔ ایک بچی، اب چونکہ میں نے بات کی ہے کہ رشتہ داری کو جب توڑا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، رشتہ داری کو جب توڑا جائے گا اس کا نقصان کیا ہوگا، اب اس کو سمجھیے گا۔ ایک بچی ہے، یاد رکھ لینا، بچہ ٹارگٹ نہیں ہوتا، اتنا بچہ ٹارگٹ نہیں ہوتا جتنا بچی ٹارگٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ ارلی ایج میں بچے کو یا بچی کو یہ سکھایا جاتا ہے اٹس یور لائف اٹس یور چوائس، کارٹونوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈائلاگز کے ذریعے، جیسے بھی یہ بات ان کے کانوں تک پہنچائی جاتی ہے، از یور لائف از یور چوائس۔ بچہ ایسا ایٹیچیوڈ اختیار کرتا ہے، ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بڑے سخت مزاج، بڑا سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ یا بچی، اسپیشلی میں بچی کی بات کروں گا، وہ 7 8 9 10 11 12 سال تک کو پہنچنا شروع کرتے ہیں تو ان کو وہ سٹف دکھایا جاتا ہے جو وہ بچی خرید نہیں سکتی ہے۔ ایک چیز، اگر تو وہ بچی حیادار پردہ دار ماحول کے اندر ہے، وہ سوچ نہیں سکتی وہ کچھ جو
اسے انٹرنیٹ پہ دیکھنے کو میسر آ رہا ہے. تو کیا کیا جاتا ہے، ایسی ایسی بچی کو ذہنی طور پہ ٹرین کیا جاتا ہے، بھائی تم قید کے اندر ہو، تمہارے پاس آزادی نہیں ہے، تم آزاد نہیں ہو. جیسے کہ مسلمان خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آزاد نہیں. آزاد کیوں نہیں؟ بھی ان کا وہ سامان نہیں خرید رہی، ان کا وہ مٹیریل نہیں خرید رہی جو یہ بیچنا چاہتے ہیں. ان کی وہ اس آسانی سے کسٹمر نہیں بن رہی جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بن جائیں. اب ہوتا کیا ہے کہ بچی کو ٹارگٹ کر کے بچی کو وہ سامان دکھایا جاتا ہے، وہ مٹیریل دکھایا جاتا ہے خوبصورتی کا. تو بچی جو ہے نہیں خرید سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو والدین آزاد ماحول ہیں تو یہاں پر تو کیس موجود ہیں. 9 10 11 12 13 15 سال تک بچی نے ہر وہ نشہ اور ہر وہ حرکت کر چکی ہوتی ہے جو ایک پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ 35 سے 40 سالہ خاتون بھی نہ سوچ سکتی ہو. نشہ تو ہمارے تصور میں نہیں ہے نا پاکستان میں. تو یہاں پہ اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو 15 سال تک 16 سال تک بچی وہ تمام جرائم کر چکی ہوتی ہے، اخلاقی جرائم. اب سوال یہ پیدا ہوتا کیوں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. میرے پاس ایسے ہی ایک کیس آیا، کیس کیا بلکہ میں شام کا وقت تھا، 6:30 کا ٹائم تھا. تو سٹور ہم کمپیوٹر بند کرتے تھے 7:30. تو 6:30 کسٹمر واک ان کیا. تو اب 2 بچیاں ہیں، ان کی والدہ گاڑی کے اندر ہے، تو بچیاں دونوں اندر آئیں. تو کہنے لگے مجھے موبائل ٹھیک کروانا ہے. میں نے کہا کہ ٹائم تو ہو چکا ہے سٹور بند کرنے کا، تو آپ صبح آئیے گا. کہنے لگے میں نے سفر پہ نکلنا ہے، آئی نیڈ مائی سیل فون فکسڈ. تو میں نے ایکسکیوز کیا کہ میں کلاسیں لیتا ہوں، میری کلاس چل رہی ہے، تو میں نے جا کے کلاس اٹینڈ کرنی ہے، آئی کینٹ مس مائی کلاس. تو وہ بچی کہنے لگی، وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تھوڑی سی نفسیات کی کلاسیں لے رہا ہوں. تو کہنے لگی کہ تم تو پھر میری مدد کر سکتے ہو. میں حیران، میں نے کہا کیا مطلب؟ تو شی اسٹارٹ ایکسپوزنگ ہر سیلف. اس نے ہر چیز بتانی شروع کر دی. تو اس کے ساتھ جو بہن تھی کہنے لگی تمہیں خیر تو ہے، تم کیوں بتا رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں 15 سال کی ہوں اور مجھے 7 سال سے جو میرا بوائے فرینڈ تھا، 15 سال کی ہے، 7 سال سے جو اس کا بوائے فرینڈ ہے وہ اس پہ چیٹنگ کرتا تھا، یہ اس پہ چیٹنگ کرتی تھی، لیکن اب اس کو نیند نہیں آتی ہے. اب وہ مینٹلی بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے. اس کی زندگی لگتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے. تو وہ نشہ بھی کرتی ہے. میں نے جب اسے کہا کہ اپنے نشے والے ماحول سے دور ہٹ جاؤ، کہنے لگی کہ میں کہاں جاؤں، میری والدہ بھی کرتی ہے، میرے بہن بھائی بھی کرتے ہیں، میں کہاں جاؤں. تو آئی وانٹ چینج، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے اسٹارٹ کروں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ 15 سال کی ہے اور 7 سال سے وہ بوائے فرینڈ لے کے پھر رہی تھی، اور اس نے اپنی مینٹل ہیلتھ کا وہ ڈیمیج کر چکی ہے نشہ کر کے، کہ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں سے اپنا ریپیئر شروع کرے، کہاں سے علاج شروع کرے. تو یہ ایک ہلکی سی مثال تھی. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک پردہ دار ماحول کی بچی جب ان کی پروڈکٹس نہیں خریدتی تو ان کو نفرت آتی ہے، ان کو غصہ آتا ہے. اور کتنی ایسی پردہ دار بچیاں ہیں جو ان کی پروڈکٹس نہیں خرید رہی. اب ان کو مسلمان کیوں کر اچھے لگیں؟ کیوں مسلمان خواتین ان کو اچھی لگیں؟ کیونکہ وہ ان کی کسٹمرز نہیں ہیں. آپ یہ یاد رکھ لینا، یہ سب پیسے کی کھیل ہے، سب پیسے کی کھیل ہے. اگر پاکستان اور عرب ممالک جتنے ہیں اتنی ہی مقدار میں کاسمیٹکس خریدنا شروع کر دیں جتنا کہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو کوئی اعتراض رہ جائے گا. کیوں کر وہ اپنے کسٹمر کو خراب کریں، کیوں کر اپنے کسٹمر کا ڈیمیج کریں جو خرید رہا ہے. اچھا آپ سمجھیے گا، اب وہ جو بچی جو ایک پردہ دار ماحول کے اندر نہیں ہے یا یورپین کنٹری کے اندر ہے، جب اسے یہ ایڈز بار بار دیکھنے کو ملتی ہیں، بچیاں باتیں ایسی کرتی ہیں، کمپٹیشن پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تربیت نہیں. تو ہوتا کیا ہے، یہ بچی جو معصوم ہے 11 12 10 11 12 سال کی، آنیسٹلی یہ نمبر بہت چھوٹا ہے. اور واقعی طور پہ یہ کیس موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، آپ حیران رہ جائیں گے کس حد تک خطرناک نمبرز موجود ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ بچی جب انفلوئنس میں آ کر کے
سب کچھ خریدنا چاہتی ہے، خرید نہیں سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آ, ان, میں نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں 15 سال کی ہو تم، اور تم نے ہر قسم کا نشہ استعمال کر چکی ہو، تو یہ اسٹارٹ کہاں سے کیا؟ اسکول سے. اور یاد رکھ لینا کہ لڑکیوں کو جو جتنی بھی ڈیٹنگ ایپس ہوتی ہیں ان پہ فری ایکسیس دیا جاتا ہے اور نشہ فری دیا جاتا ہے. پہلے فرسٹ ٹائم جتنے بھی یوزر ہوتے ہیں نا نشہ، وہ ان کو فری ملتا ہے. جیسے ہی وہ عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ پیسہ خرچتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایسی بچی جب اس فیلڈ میں آنا شروع کرتی ہے تو اسے پیسے چاہیے. جب وہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتی ہے تو اسے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی کرنا پڑتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ 12 سے 14 سال 16 سال تک بچی پھر وہ ہر جرم سے گزر چکی ہوتی ہے. آپ پیڈوفائل کی اگر تعداد دیکھ لیں، پیڈوفائل کی اگر تعداد دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. جو تعداد یہاں پہ پائی جاتی ہے، میں آپ کے ریکارڈ کے لیے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یہ نا اسے بولتے ہیں یہ نا میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو لگتا ہے نا کہ آ, آ, کیا بولوں، صرف ریکارڈ کے لیے ٹھیک ہے، ریکارڈ کے لیے 76180 یہ زپ کوڈ جہاں پہ میں رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ نارتھ ایسٹ ہلز ہے. تو میں نے جیسے ہی سرچ کیا تو یہ کیا کرے گا، یہ مجھے دکھائے گا کہ یہاں پہ پیڈو فائل کتنے ہیں. یہ جتنے لال ہیں ان کو جو ہائی لائٹ ہو چکے ہیں، جو جتنے گہرا کلر ہیں ان پہ اتنے زیادہ رپورٹ ہو چکے ہیں، یعنی دیو بین ملٹیپل ٹائم. تو یہاں پہ قانون یہ ہے کہ جو بھی بندہ بائی لا یعنی جس کو رپورٹ ہو چکا ہے، رپورٹ ہوا ہے، تو اس بندے کو جہاں پہ بھی جانا ہوگا اسے گورنمنٹ کے ریکارڈ میں اپنا نیو ایڈریس ایڈ کرنا پڑے گا. وہ بندہ اسکول کے قریب گھر نہیں لے سکتا ہے، نہ رینٹ کر سکتا ہے. وہ اسکول زون میں نہیں جا سکتا، رہ نہیں سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے ایسے بندے کو، یہ دیکھو میں ابھی کلک کروں گا تو وہاں پہ اس کا نام، یہ پیڈوفائل ہے. اور میں نے ابھی آپ کو صرف دکھایا ہے ایک زپ کوڈ. میں ابھی تو دوبارہ جاتا ہوں آپ کو. یہ تعداد دیکھ لیں، یہ وہ ایریا ہے، یہ پیڈوفائلز ہیں. پیڈوفائل سے مراد جو کم سن بچیوں سے بدفعلی کرنے والے بد کردار لوگ ہیں. اور باقاعدہ طور پہ پھر ان کی تصویر اپلوڈ ہوتی ہے. جن کو بار بار کیس کیا گیا جن پہ ان کا پھر اس طریقے سے آتا ہے. تو یہ دیکھ لیں، یہ ایک ہی ابھی اس علاقے میں دیکھ لیں، یعنی ایک محلہ ہے، یہ ایک محلہ ہے. اور افراد دیکھ لیں، کوئی ایسی گلی جس میں یہ بد کردار لوگ موجود نہ ہوں. یہ دیکھ لیں، ان کی مکمل طور پہ ہسٹری موجود ہوتی ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ سارے پیڈوفائل. میں نے جس آپ کے ایجوکیشن پرپس کے لیے کہ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. یفسدون فی الارض، زمین میں پھر فساد کیسے ہوتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ وہ بچی جو اب میں جتنا زوم کرتا جاؤں گا یہ دیکھنا ماشاء اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ڈیجیٹلی کیس ہو چکے ہیں، یعنی جن کو کورٹ نے پکڑ لیا ہے، جن کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، جن کے خلاف کیس ہونا. میں کیا بولوں گا، میں کیا بولوں، دکھ ہوتا ہے یہ بات کر کے. ابھی جتنا میں تو ہاں میں آپ جتنا روٹیٹ کریں گے دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا کہ ایریا خالی ہو. خیر، اچھا جی. اب واپس آ جائیں. وہ بچی جو 10 12 سال کی ہے، اسے پتہ نہیں ہے، جذبات جو ہے نا وہ استعمال کر رہی ہے. تو ہوتا کیا ہے، وہ بچی بہت مشکل سے گھر میں وقت گزارتی ہے، بہت مشکل سے. جیسے ہی وہ 15 16 17 سال کو ہٹ کرتی ہے، وہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. جیسے ہی وہ گھر سے بھاگتی ہے تو
تعلیم تو اس نے حاصل کی نہیں. کیوں؟ دوست ایسے تھے. قابلیت کوئی ایسی ہے نہیں جس کی بنا پر وہ اچھی جاب حاصل کر سکے. لیکن اس نے ان تمام ٹرینڈز کو کیچ اپ بھی کرنا ہے جو چل رہے ہیں. تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایسی ینگ بچیاں، ایسی کم سن بچیاں، وہ پھر جاتی ہیں پراسٹیٹیوشن کے اندر. جیسے ہی وہ پراسٹیٹیوشن میں جاتی ہیں تو ان کو نظام فطرت ہے نا، اس کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو جیسے ہی وہ 22 21 22 23 24 سال کو ہٹ کرنا شروع کرتی ہیں تو ان کا پھر جسم ان کو رسپونڈ کرتا ہے کہ تم بہت زیادہ دور جا چکی ہو. پھر وہ ٹھیک اپنے آپ کو کرنا چاہتی ہیں، لیکن تب تک اگر ایک تو 2 بچے ہو چکے ہیں پھر تو بالکل ہی کہانی خراب ہوگی. اب جیسے ہی وہ 30 سے 32 سال کو ہٹ کرتی ہیں، اب وہ کسی پروڈکٹ کی یعنی کوئی نہیں پرواہ کرے گا کہ یہ اب مرے. یعنی بیوٹی والے، کاسمیٹکس والے وہ نہیں پرواہ کریں گے اب یہ خاتون کینسر سے مرے، کسی ایس ٹی ڈی یعنی سیکچولی ٹرانسفر ڈیزیز سے مرے، کسی قسم کی مرضی بیماری سے مرے. دے ڈونٹ کیئر. اس خاتون نے اپنی جوانی سے لے کر کے 30 35 سال کی عمر تک جتنا پیسہ خرچ لیا ہے، دس وٹ وی نیڈ. اب اس کے بعد یہ جائے بھاڑ میں جائے، جائے کھائی میں جائے، ہاں مر جائے. مرتی ہیں پھر خودکشی کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جیل میں پڑی ہوتی ہیں. اور جو جیل کی تعداد ہے، ابھی تو وہ لوگ میں نے آپ کو دکھائے جو جیل سے باہر ہیں، اور جو جیل کے اندر قیدیوں کی تعداد ہے وہ الگ ہے. اب کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ بچی جس نے اپنی آزادی کو سوچ کر کے سمجھا کہ میں ان لوگوں کی سوچ میں آ کے اپنے آپ کو بہتر کر لوں گی، یہ میرے خیر خواہ ہیں، تو اس نے میرے یہ جو لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر نظر آ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں، یہ میرے خیر خواہ ہیں. اس دھوکے میں آ کر کے اس نے سمجھا کہ میں ہر وہ شخص جس نے مجھے پرسنل لائف میں مجھے فائدہ دیا ہے، والدین کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. تو ہوتا کیا ہے، جیسے ہی وہ بچی ان لوگوں کی کیئر سے باہر نکلتی ہے، باہر کوئی انسان کا بچہ نہیں. یاد رکھنا، اگر اس بچی کو گھر سے انسان نہیں نا میسر آئے، وہ ورقہ پھاڑ دے جس میں لکھا ہو کہ اسے باہر سے انسان میسر آ سکتی. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی وہ خاتون نے 30 سے 35 سال کو ہٹ کیا، جیسے ہی چہرے پہ جھریاں آنی شروع ہوئی، اس کی اوقات اس کو نظر آنا شروع ہوئی، پھر وہ بیٹھ کے روتی ہے، پھر ویڈیوز بناتی ہے کہ مجھے تو کہا گیا تھا کہ بھئی آپ کام کریں، آپ کو مرد کی ضرورت نہیں ہے، آپ انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں، یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. لیکن اب کیس یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے کوئی شادی کر لے، اب کوئی بندہ مجھے منہ نہیں لگانے کو تیار. اور وہ ایک پوڈ کاسٹ ہے، کیلیفورنیا سے ہے، لگتا تو وہ مجھے بندہ مسلمان ہے. اس کا جو آرگیومنٹ دیتا ہے نا وہ بڑا کمال دیتا ہے. تو وہ کرتا کیا ہے کہ وہ 3 4 لوگوں کو اور بھی ساتھ میں بلاتا ہے، اور خواتین کو بھی 5 5 6 6 خواتین کو بلا کے ان سے ڈیبیٹ کرتا ہے. وہ لاجواب کر دیتا ہے خواتین کو، جو جتنی آزاد خیال، جتنی لے کے آتی ہے نا اپنی دلائل، آخر میں روتی ہوئی اٹھ کے جاتی ہے، بھئی میں تو اپنا جو ہے نا سسٹم ہی الٹا لے کے چل رہی ہوں. خیر، ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی قطع تعلقی شروع ہوتی ہے قریبی رشتہ داروں سے، زمین میں فساد شروع ہو جاتا ہے. کیسے فساد شروع ہو جاتا ہے؟ میں نے مثال آپ کو دے دی. جیسے وہ میں نے ابھی آپ کو ویڈیو تصویر دکھائی ہے، پھر وحشی باہر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. اب ایسی خاتون کو شاید لگ رہا ہو کہ بھئی بیکاز اٹس مائی لائف، اٹس مائی چوائس، میں جو چاہوں کر سکتی ہوں، جو میں چاہوں کر سکتا ہوں، لہٰذا میں تو کامیاب ہو گیا. اللہ رب العزت میں نہیں، یہ دھوکہ ہے. اولئک هم الخاسرون. تم ہی تو دراصل نقصان اٹھانے والے ہو، تم ہی تو دراصل دھوکہ، اور دھوکہ کہہ رہا ہوں، خسارہ اٹھانے والے ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خسارہ کیسے؟ وہی خاتون جب 28 یا 30 سال کی کہہ لیں، اسے کوئی ایسی بیماری لگی یا ایکسیڈنٹ ہوا،
ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے قریب کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی وہ دوست نہیں ہے، اب اس کو کوئی چاہیے جو آ کر کے، ایک کیس ہے ایسے ہی، وہ خاتون تھی، اس کی اپنی والدہ کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اپنے کسی رشتہ دار، نہ باپ کے ساتھ، نہ ماں کے ساتھ، نہ بھائی کے ساتھ، ایکسیڈنٹ ہوا، پاؤں ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹنے کے بعد جاب جو تھی وہ چھوٹ گئی، تو وہ کرتے کیا، وہ کیا کرتی کہ بستر پہ ہی اس کا بول و براز، اور جو اس کا جو بوائے فرینڈ تھا جو اس کا، وہ آتا اس کا خیال کرتا، لیکن کتنا، تو جو جس رہائش پہ رہ کر وہ اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھ رہی تھی، جس جاب کی بنا پر اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھ رہی تھی، ایک ایکسیڈنٹ کی بنا پر جاب بھی گئی، وہ جگہ بھی گئی، ماں باپ تو کبھی آئے نہیں نا، کیوں آ کے صفائی کریں، وہ تو خود کو اپنا باس سب کچھ سمجھتی تھی، آپ کیوں ضرورت ہے، تو پھر ایسے اوقات نظر آتی ہے خود کی، تو لگتا یہ تھا کہ وہ کامیاب چل رہے ہیں، لیکن یہ سرکٹ ایسے نہیں کامیابی سے چلتا، یہ سرکٹ خالق کنٹرول کرنے والا ہے، مالک کنٹرول کرنے والا ہے، تو جو شخص جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، پھر اتنی ہی گھٹیا موت کے ساتھ یا بیماری کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ یہاں سے مجھے یاد آئی بات، میرے ایک استادوں میں سے ایک استاد تھے، ان کو جب بھی کوئی مچھر یا مکھی وغیرہ کاٹتی، مچھر یا مکھی وغیرہ کاٹتی، تو ان کو ان کی گردن، سانس کی رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اگر ان کو ایمرجنسی نہ پہنچایا جائے تو وہ مر سکتے تھے، یعنی اتنی سیویئر کنڈیشن، اٹ یوز ٹو ہیپن ایوری ٹائم، تو وہ مکھی، شہد کی مکھی یا مچھر یا وہ جو بھیڑ ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے، لیکن پھر بھی سال میں ایک دفعہ دو دفعہ ان کو وہ مسئلہ سامنا کرنا پڑتا۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، وہ جملے بہت بڑے بڑے بولتا تھا انسان، بہت بڑے بڑے جملے، سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے، کہ یہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ استاد سے بات کی، استاد کہنے لگے بیٹا یاد رکھ لینا، قانون فطرت ہے، جب چھوٹی چیز بہت بڑا نقصان کرے تو تکبر کا معاملہ ہے، جب چھوٹی چیز بہت بڑا نقصان کرے، مچھر کی کیا اوقات ہے، شہد کی مکھی اور بھیڑ کی کیا اوقات ہے، اور وہ انسان کو مرنے کی حد تک لے جائے، تو یہ مسئلہ پھر بیماری کا نہیں ہے، یہ مسئلہ انسان کی، یہ عاجزی کی کمی ہے ان کے اندر۔ میں نے انہیں بتایا، میں کہ بھائی عاجزی کی کمی، کہنے لگا یہ تو مجھے ہے مسئلہ، میں بہت بڑے بڑے جملے بولتا ہوں، تو پھر ہوتا ہے ایسے۔ تو بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ان کی نگاہ میں بھی کامیاب نہیں چھوڑتا، ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک حد تک خود کو ہی سمجھ کے تسلی دے کہ بھائی میں کامیاب ہوں، نہیں نہیں، یقین کریں، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، اگر ان کی پرائیویٹ لائف کی اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے پردہ، جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو فاش کر دے یا ہٹا دے، تو انسان دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ ان لوگوں سے تو ہم بہت قدر افضل یا بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے، اس کو کل پہ رکھنا پڑے گا، یہاں پہ کوئی سوال؟ وہ جو میں نے بات کی نا بچیوں والی، کہ وہ کس طریقے سے بچی کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے، ان کو اپنی پروڈکٹس کی سیل کے ساتھ ہے، پہلے تھا صرف ایک ہی جنس خریدتی تھی، صرف ایک ہی جنس میک اپ کا سامان خریدتی تھی، انہوں نے اپنی اس مارکیٹ کو اس حد تک بڑھایا ہے کہ اب ان کے ساتھ ایک نہیں، کئی جنسیں ایڈ ہو چکی ہیں جو میک اپ کا سامان خرید رہی ہیں۔ They wanna sell their products, they don't care who buys it، کیوں بائی کرتا ہے، انہیں اس بات سے غرض نہیں، انہیں اس بات سے غرض بھائی تم خرید لو بس۔ تو کس طریقے سے پروڈکٹس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے،
یہ اسی طریقے سے بریک ڈاؤن کر کے بچوں کو سمجھانا چاہیے، ارلی ایج میں بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کو لگے گا کہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، دنیا آپ کو لگے گا کہ بھئی آپ کمپٹیشن میں جیت سکتی ہو، تو آپ کا دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. آپ کا کمپٹیشن صرف شیطان کے ساتھ ہے، جو کہ پکا دشمن ہے اور وہ معافی نہیں دینے والا، کسی قسم کی وہ نرمی یا سستی کا شکار نہیں ہونے والا. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے دشمن کو سامنے رکھنا ہے. تو یہ بچیوں کو ایسے ہی بریک ڈاؤن کر کے بات کو سمجھانا ہے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے کہ who is attacking them and where they are being attacked. جی کوئی سوال؟ Why not death penalty؟ سبحان اللہ. جی یہاں پہ ڈیتھ کا قانون نہیں نا، اللہ کہ وہ بندہ کو کیسے سمجھانا ہے. کیا بچوں کو کیا کیسے سمجھانا ہے، کیا سمجھانا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر جس طرح آپ نے بتایا نا کہ یہ مطلب دنیا آپ کو بڑی رنگین لگے گی، ایسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ لڑکے جو ان سے ہوتے ہیں نا، جس طرح ہماری ایک جاننے والی بھی ہیں، ان کے بھی بیٹے کا یہ ایشو آ رہا ہے کہ دنیا کو بہت زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں، ان کو نئے سے نیا موبائل چاہیے، اچھے سے اچھے کپڑے چاہیے، یہ سب چیزیں. تو بچوں کو کیسے سمجھائیں اور کس ایج گروپ سے سمجھانا شروع کریں کہ جب وہ 15 16 17 سال کی عمر میں جائیں تو ایک ذمہ دار شخص ہو؟ 12 سال تک بچے کو حلال و حرام ایسے واضح ہونا چاہیے جیسے آپ کو اپنے والدین کے بارے میں کلیئرٹی ہے. 12 سال کی عمر تک. اور ہم تو 12 سال تو بچے کو چوچو چوچو سے باہر نہیں نکالتے. ماں تو لاڑ کے اندر برکیاں بھی منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے 12 سال کے بچے کو. وہ تو پتہ نہیں میں کیا بولوں. ہم تو جانوروں سے بھی گھٹیا سلوک اپنے بچوں سے کرتے ہیں. الٹا ہوتی وہ محبت ہے، لیکن وہ ہم ان کو اتنا ڈیمیج کر جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اسپیشلی ہماری دیسی مائیں، انڈو پاک بنگلہ دیش کی مائیں. عرب مائیں ایسی نہیں ہیں. ان کے 6 7 سال کا بچہ زخم آنے کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. وہ تلاوت کر کے اپنے زخم سر کا آپریشن کروا رہا ہوتا ہے، ٹانکے لگوا رہا ہوتا ہے. اور یہیں پہ ہوتی ہے ہماری پاکستان کی ماں، تو وہ دورے کھا کھا کے مری پڑی ہوتی، اور بچہ تو ویسے ہی مر چکا ہوتا ہے اتنی تکلیف دے کے. ہماری دیسی پاکستان کی مائیں بچوں کو، بیٹوں کو پوجتی ہیں. یہ میں لفظ بہت بولتا ہوں، میں جان کے بوجھ کے بار بار بولتا ہوں تاکہ یہ ہمیں وہ اس آئیڈیا سے نفرت آنی شروع ہو جائے جس آئیڈیا کی بنا پر ہم بچوں کو اتنا زیادہ پوجتے ہیں. ادھر تو کوئی اس قسم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ادھر تو بچہ ذرا سی ضد کرے تو مائیں تو ایسے پریشان ہوتی ہیں جیسے بس ابھی لے دو اس کو جو کہہ رہا ہے. بس ٹھیک ہے پھر، ٹھیک ہے. ایسی پھر مائیں مجاہد نہیں پیدا کرتی، نواز شریف پیدا کرتی. تو پھر ٹھیک ہے، نواز شریف زرداری پہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت پہ. اچھا سر، مجھے بس ایک سوال کا جواب دیں کہ بچے عموماً اس ایج میں ضد کرتے ہیں، جو میں بھی یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں کہ لڑکیاں جو ان سے ہوتی ہیں ان کو شاید سمجھایا زیادہ آسانی سے جا سکتا ہے، لیکن جو لڑکے ہوتے ہیں وہ تو عجیب طرح کی ضد مچاتے ہیں. ان کی ضد کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ جب گھر میں کوئی قوانین نہ ہو تو پھر قوانین پہ عمل کہاں سے کیا جائے گا؟ پہلے خود قوانین سیٹ کرو، ان قوانین کو خود بھی فالو کرو، باقیوں کو بھی فالو کرواؤ. یہ بات میں نے شاید پہلے بتائی تھی کہ کوئی بھی بندہ جو بزنس مین ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا بزنس نہیں چلے گا، میری فیکٹری نہیں چلے گی اگر یہاں پہ کوئی قوانین نہ ہوئے.
کیوں ہر بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنی مرضی سے کام کرے گا، تو پھر میں اگر تو پیسہ کما چکا تو کرتے ہیں وہ قوانین بناتے ہیں، ٹرمز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں. تو ایسے ہی میاں بیوی بیٹھ کے قوانین سیٹ کریں، باقاعدہ طور پہ قوانین سیٹ کریں، خود بھی فالو کریں اور بچوں سے بھی فالو کروائیں. مشکل ہی نہیں ہے. جب مجھے پتہ نہیں مجھے سزا کس بات کی ملنی ہے، مجھے پتہ نہیں مجھے لانتے کس بات کی ملنی ہے، مجھے پتہ نہیں جھڑکے مجھے کس بات پہ ملنی ہے، تو میں کیا کروں تو کیا نہ کروں، کیونکہ وہ ہماری بھی پھر میں کیا بولوں وہ ہماری بھی پھر وہ ہمارا بھی نشہ خراب ہوتا ہے نا، کہ بچوں کو اگر بیٹھ کے خود بول کے سمجھائیں گے تو موبائل پہ جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ نہیں دیا جائے گا. ڈراموں پہ جو ٹائم، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرلائز بات کر رہا ہوں. وہ جو مائنڈ جو ایڈکٹ ہیں سیل فونز کی، سوشل میڈیا کی یا ڈراموں کی، ان کو پھر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بھئی میں کس طریقے سے بچوں سے جان چھڑاؤں، میں اپنے موبائل پہ اپنا ٹائم پورا دوں. تو پھر ایسی مائیں ایسے ہی بچوں کو پھر آگے لے کے چلتی. نہیں تو ہونا کیا چاہیے کہ جب بچے، میں جانتا ہوں یہاں پہ میرے دوست ہیں کہنے لگے کہ جب میں جاب سے واپس آتا ہوں تو میں جب تک بچے سوتے نہیں میں موبائل کو استعمال نہیں کرتا ہوں، نہ میری بیوی استعمال کرتی. بچوں کو پتا ہے کہ بھئی ہمیں ٹائم دیا جائے گا اور ہمیں پتا ہے ہمیں بچوں کو ٹائم دینا. تو کیا جاتا ہے، قوانین سیٹ کیے جاتے ہیں. قوانین سیٹ کر کے ان کو کچن کے اندر، بچوں کے کمرے کے اندر اور اپنے کمرے کے اندر سیٹ کیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے پرنٹ کر کے، اور سمجھایا جاتا ہے کہ یہ قوانین، سزا ملے گی خواہ کوئی بھی توڑے، خواہ والدہ کا قانون توڑے یا والد کا قانون توڑے یا بچہ کا قانون توڑے. بچوں کو طریقہ سمجھ ہے کہ انسان قانون کیسے سیٹ کرنا ہے، لاگو کرنا ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، اور اب عمل نہیں ہوتا تو سزا کیسے ملتی ہے. ٹھیک، یعنی کہ رولس بنائے جائیں گے اور ان کے اوپر مستقل مزاجی سے عمل بھی کیا جائے گا. ہاں. جزاک اللہ خیر صاحب. اور کوئی؟ چلو یہیں پہ آج بریک لیتے ہیں انشاءاللہ. آئی ایم گیٹنگ بیٹر الحمدللہ. کل ہم اپنی روٹین سے انشاءاللہ کلاس کو آگے چلائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.